اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک روایت کے مطابق 5 ذی الحجہ کو حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی تاریخ ہے۔ حضرت ابو ذر کا اصل نام جنادہ بن جندب تھا اور آپ قبیلہ غفاری سے تعلق رکھتے تھے جو مدینے کے مشرقی حصے میں واقع ایک گاؤں کا نام تھا۔ وہاں پر آپ پیدا ہوئے اور اس مجموع علاقے کو ربضہ کہا جاتا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں مورخین نے لکھا ہے کہ جنادہ بن جندب لم یعبد الاصنام فی حیاتہ، کہ ابو ذر نے اپنی زندگی میں بت پرستی نہیں کی، غور و فکر کرتے تھے، سوچتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب رسول اکرم مبعوث ہوئے اور ابو ذر تک یہ خبر پہنچی تو آپ ان کی خدمت میں شرف یاب ہوئے اور آپ نے اسلام قبول کیا، اسلام لے کر آئے، موحد بنے، رسول اللہ کے حامی، مددگار اور صحابی قرار پائے۔ اور جیسا کہ تاریخ نے لکھا ہے اور علامہ مفتی جعفر حسین صاحب اعلی مقامہ نے بھی لکھا ہے کہ تیسرے، چوتھے یا 5ویں آدمی تھے آپ کہ جنہوں نے رسول اللہ پر ایمان لائے اور ان کی رسالت کی، ان کے پیغام کی تصدیق کی۔ حضرت ابو ذر کی زندگی بہت ہی عجیب زندگی ہے۔ صحراؤں میں رہنے والا یہ نوجوان، ریگستانوں کی ریت، گرم ہوا، سخت موسم کا عادی نوجوان، فطرت، نیچر، عالم طبیعت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے اور اس نتیجے پہنچتا ہے کہ یہ بت ہمارے خدا نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو ذر جو نالا تھے بت پرستوں سے بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ ایک کتا آیا اور کتے نے اس بت کے پاس کہ جس کی پرستش کی جاتی تھی، کیونکہ ہر قوم اور ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا جس کی پرستش کیا کرتے تھے اجتماعی طور پر، اس بت کے پاس آ کے پیشاب کیا۔ حضرت ابو ذر یہ سب منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں اس کو منع نہیں کروں گا، اگر یہ خدا ہے، برحق ہے، تو پھر یہ خود بخود اس جانور کو اس کام سے روک دے گا۔ لیکن ابو ذر نے دیکھا کہ اس بت کو کوئی اثر نہیں ہوا اور بت پرستوں کے اس خدا کو کہ جن بتوں کو وہ خدا کہتے تھے اس نے کوئی کام انجام نہیں دیا۔ وہ کتا آیا اور وہاں پیشاب کر کے چلا گیا۔ حضرت ابو ذر نے اپنے بھائی سے کہا کہ اگر یہ خدا ہوتا تو یقیناً اسے اس کام سے روک دیتا۔ بھائی بھی سوچنے لگا۔ غرض یہ کہ ابو ذر نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا کہ ہم نے سنا ہے کہ مکے میں ایک رسول مبعوث ہوا ہے جو خدا کا پیغام لے کے آیا ہے۔ بھائی کچھ دن گیا لیکن وہاں پہ حالات اتنے سخت تھے کہ رسول اللہ تک پہنچنے کے راستے محدود تھے۔ رسول اللہ نے اپنی دعوت کو مخفی طور پر جاری رکھا ہوا تھا۔ بھائی کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت ابو ذر خود جاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابو طالب نے اور ایک روایت کے مطابق حضرت علی نے ان کی رہنمائی کی اور ان کو رسول اللہ کے گھر تک پہنچایا، سلام علیکم کوئی احوال پرسی کی، اور وہیں پر آپ پہلی نشست میں اسلام قبول کیے۔ سوالات تھے وہ پوچھے رسول اللہ سے۔ حضرت ابو ذر کی زندگی ظلم و ستم کے خلاف ایک سراپا احتجاج تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی در حقیقت دولت پرستوں، دولت کے پجاریوں اور دنیا پرستوں کے خلاف سراپا احتجاج تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد پہلی اور دوسری خلافت میں جب آپ نے
زر اندوزی کے وہ مناظر دیکھے جو سیرت رسول سے ٹکراتے تھے، تو وہاں آپ نے کھل کر اعلان حق شروع کیا اور لوگوں کو تبلیغ کرنی شروع کی، خلفاء کو، درباریوں کو، مسلمانوں کو، صحابہ اکرام کو پیغام حق دیتے، دنیا کو جمع نہ کرو، دنیا کے پیچھے نہ پڑو، دنیا دغا دینے والی، دنیا وفا نہ کرنے والی ہے، یہ مال جو تم نے جمع کیا ہے اس کو چھوڑ دو، دولت کے غلام نہ بنو، دنیا کے اسیر نہ بنو۔ لیکن ابو ذر کو روکا گیا، منع کیا گیا، یہاں تک کہ شام بھیج دیا۔ وہاں پر بھی ابو ذر غفاری نے امیر شام کے خلاف، اس کی زر اندوزی کے خلاف، اس کی دنیا پرستی کے خلاف آواز حق بلند کی، اور اس حد تک تبلیغ حق کی کہ امیر شام مجبور ہوا، اس نے تیسرے خلیفہ کو خط لکھا کہ ان کو واپس بلا لیا جائے، اور وہاں پر آپ کو دوبارہ بھیج دیا گیا، اور آپ کو بغیر پالان والے شتر پر سوار کر کے، اذیت دے کر، آزار پہنچا کر، سختی صعوبتوں کے ساتھ آپ کو مدینہ واپس بھیجا گیا۔ مدینہ جانے کے بعد بھی، اتنی سختیاں دیکھنے کے بعد بھی ابو ذر کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ ابو ذر نے اعلان حق کو ختم نہیں کیا، ابو ذر کی آواز حق ختم نہیں ہوئی، اسی طرح ڈٹ کر، جم کر، سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہو کر، کہ جس طرح رسول اور رسول کے خالص اور منتخب اور نیک اصحاب کی سیرت پر چلتے ہوئے اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے ابو ذر نے اعلان حق کو جاری رکھا، حق بات کو پہنچایا، اور زر پرستوں کے خلاف، دنیا پرستوں کے خلاف، مادہ پرستوں کے خلاف، دولت کے پجاریوں کے خلاف، کہ جنہیں سونے اور چاندی کے سکوں کی جھنکار میں خدا کا پیغام، قرآن کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، آواز حق پہنچاتے رہے، سناتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آیت کہ جو آپ اکثر بازاروں میں خلفاء کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے پڑھا کرتے تھے، سورہ توبہ کی 34ویں آیت ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونا چاندی کو جمع کر رہے ہیں، ڈھیر پہ ڈھیر لگا رہے ہیں، جنہوں نے اپنے گھروں کو، اپنے درباروں کو، اپنی جیبوں کو، اپنے پجاریوں کو، اپنے حواریوں کو، اور ان کے منہ کو، ان کے ذہنوں کو، ان کے ذہن و قلب کو سونے چاندی سے بھر دیا ہے، وہ ابو ذر کے سامنے، ابو ذر کے پیغام حق کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی چین و سکون سے نہ رہ سکے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور دولت پرستی میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ معاشرے کے بھوکے، پیاسے، بلکتے، سسکتے عوام، مسلمان ان کو نظر نہیں آتے، تو خدا کہتا ہے فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ وہ سونا و چاندی ہے جس کو داغا جائے گا، جس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹوں کو داغا جائے گا انہی سونے چاندی کے سکوں سے کہ جن کو یہ جمع کرتے رہے، اور ان سے یہ کہا جائے گا یہ وہ دولت ہے، یہ وہ سونے کے سکے، چاندی کے سکے ہیں جنہیں تم دنیا میں جمع کرتے رہے، انسانیت بلکتی رہی، سسکتی رہی، مگر تم اپنی دولت کو جمع کرنے میں لگے رہے۔ ان غریبوں کی، ان مفلسوں کی، ان لاچاروں کی آواز استغاثہ تمہارے کانوں میں نہیں آئی۔ یہ وہ دولت ہے جس کو تم دنیا میں جمع کرتے رہے، تو آؤ آج جہنم کی آگ میں اپنی دولت کے مزے کو چکھو، آج اس سے لطف اندوز ہو، آج اس سے فائدہ حاصل کرو۔ وہ دولت تمہیں دنیا میں فائدہ نہ پہنچا سکی، آج عذاب کی شکل میں تمہیں فائدہ پہنچا رہی ہے۔ یہ آیت ہے کہ جسے حضرت عثمان نے دربار خلافت میں، بازاروں میں، مسلمانوں میں، نجی محفلوں میں، دوستوں میں، اجتماعی میدان میں لوگوں کے سامنے پڑھا، آواز حق بلند کی، اور یہی وجہ ہے
کہ ابو ذر کی آواز مسلمانوں کو ایک نہ بھائی، خصوصاً دولت کے پجاریوں کو، خصوصاً دولت پرستوں کو، دنیا پرستوں کو لالچ دی گئی، سونے کے ڈھیر لگائے گئے، منصب کی پیشکش کی گئی، لیکن ابو ذر نے سب کو چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے پیغام کو، رسول کے پیغام کو، قرآن کے پیغام کو نہیں چھوڑا۔ سختی کی گئی، زبان حق کو روکا گیا، تشدد کیا گیا، لیکن یہ چیز بھی ابو ذر کا راستہ نہ روک سکی۔ حکم ہوا تیسری خلافت کے زمانے میں ابو ذر کو ربضہ جلا وطن کر دیا جائے۔ منادی کر دی گئی، کوئی مسلمان، کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ ابو ذر کو الوداع کہنے کے لیے شہر کے دروازے تک آئے۔ ابو ذر تنہا اپنے عیال کے ساتھ سامان زندگی باندھتے ہیں، مویشیوں کو لیتے ہیں اور ربضہ جلا وطن کر دیے جاتے ہیں۔ صحرائے ربضہ، ریگستان ربضہ آج بھی ابو ذر کی مظلومیت کو اور ابو ذر کی مظلوم قبر آج بھی دنیا پرستوں کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو الٹ رہی ہے، بتا رہی ہے دنیا پرست کون ہیں کہ جنہوں نے رسول سے، پیغام حق سے، پیغام قرآن سے سرپیچی کی۔ لیکن ایسے موقع پر کچھ افراد تھے جری، بہادر، شجاع، نڈر، بے باک، خدا سے ڈرنے والے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، عقیل، عبداللہ ابن جعفر اور عمار یاسر، جنہوں نے حکومتی فرمان کی علی اعلان سرپیچی کرتے ہوئے، اس کو نادیدہ دیکھتے ہوئے، اس سے صرف نظر کرتے ہوئے ابو ذر کو رخصت کرنے کے لیے شہر کے دروازے تک آئے، اور امیر المومنین نے وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے، خطبہ نمبر 128 نہج البلاغہ میں موجود ہے، جو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا۔ عجیب خطبہ ہے امیر المومنین کا، یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولا کائنات کو کتنی فکر لاحق تھی اہل حق کے لیے۔ یا ابا ذر انکا غضبت للہ فرج من غضبت لہ، اے ابو ذر تم اللہ کے لیے غضبناک ہوئے ہو، تم نے دولت کے پجاریوں کے خلاف جو زبان حق استعمال کی، تم نے دنیا پرستوں، زر پرستوں کے خلاف جو آواز حق بلند کی، تم نے جو قرأت قرآن کی ہے، تم جو غضبناک ہوئے ہو، تو پس اسی سے لو لگاؤ کہ جس کے لیے تم غضبناک ہوئے ہو، جس کی رضا کے حصول کے لیے تم نے یہ سختیاں مول لی ہیں۔ تو پھر اس غم و غصے کو، اس ناراحتی کو، اس ایام کو، خصوصاً یہ ایام جو سختی کا ایام ہیں، ان کو قبول کرو، گلے لگاؤ۔ ان القوم خافوک علی دنیاہم وخفتہم علی دینک، اے ابو ذر یہ لوگ تم سے اپنی دنیا کے متعلق خطرہ محسوس کرتے تھے، یہ لوگ ڈرتے تھے کہ ابو ذر بول بول کر، پیغام حق سنا کر، آیات قرآنی کا پیغام سنا کر لوگوں کو ہمارے خلاف جمع کر دے گا۔ یہ لوگ تم سے اپنی دنیا کے متعلق خطرہ محسوس کرتے ہیں، اور تمہیں ان سے اپنے دین کے متعلق اندیشہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اگر میں خاموش رہوں تو روز قیامت میں اللہ اور اس کے رسول کو کیسے جواب دوں گا، جب خدا کی بارگاہ میں میدان حشر میں مجھے بلایا جائے گا۔ اے ابو ذر تم نے دیکھا دنیا پرست، زر پرست، مادہ پرست، دولت کے پجاری جمع کر رہے تھے، انسانیت کی، مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہے تھے، تو تم نے کیا کیا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں تم اپنے دین کے بارے میں خوف زدہ تھے، لہذا جس چیز کے لیے انہیں تم سے کھٹکا ہے وہ انہی کے ہاتھوں میں چھوڑ دو، اور جس شے کے لیے تمہیں ان سے اندیشہ ہے اسے لے کر ان سے بھاگ نکلو، یعنی تمہارا دین تمہیں محفوظ رہے تمہارے پاس۔ جس چیز سے تم انہیں محروم کر کے جا رہے ہو، کاش کہ وہ سمجھتے کہ وہ اس کے کتنے حاجت مند ہیں، یعنی آواز حق کو بلند کرنا، یعنی دنیا سے منہ موڑنا، یعنی زہد، یعنی پارسائی، اور اتنے پارسا، اتنے زہد کہ عزیزان گرامی کہ روایت میں ہے کہ ابو ذر، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ابو ذر کی مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم
کی مثال ہے کہ جس طرح عیسیٰ ابن مریم اپنی قوم میں اپنی امت میں زہد و تقوی کے اعلیٰ مثال تھے، میری قوم میں ابو ذر کی مثال عیسیٰ ابن مریم کی ہے جو زہد و تقوی میں اپنا خاص مقام رکھتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کاش وہ سمجھتے، دشمن سمجھتا کہ تم جس چیز سے محروم کر کے انہیں جا رہے ہو وہ کیا ہے، وہ کتنے حاجت مند ہیں، اور جس چیز کو انہوں نے تم سے روک لیا ہے اس سے تم بہت ہی بے نیاز ہو، یعنی دنیا کہ دنیا کو روک لیا، ابو ذر کو جلا وطن کر دیا، زندگی سخت کر دی، اجیرن کر دی، لیکن ابو ذر پھر بھی کامیاب تھے۔ اور جلدی تم جان لو گے کہ کل فائدے میں رہنے والا کون ہے اور کس پر حسد کرنے والے زیادہ ہیں۔ اگر یہ آسمان اور زمین کسی بندے پر بند پڑے ہوں اور وہ اللہ سے ڈرے تو وہ اس کے لیے زمین و آسمان کے راہیں کھول دے گا۔ امین فرماتے ہیں کہ اگر تمام دنیا بھی انسان کے لیے بند کر دی جائے، سخت کر دی جائے، دروازے بند کر دیے جائیں، لیکن اللہ اور کے رسول اس کے پیغام کی اتباع کرنے والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے، تو پھر خدا ان بند راستوں کو کھول دے گا، یہ جعل لہ مخرجا، اس کے لیے آسانی کا ایک راستہ کھول دے گا۔ تمہیں صرف حق سے دلچسپی ہونا چاہیے اور صرف باطل سے ہی گھبرانا چاہیے۔ اگر تم ان کی دنیا قبول کر لیتے تو تمہیں چاہنے لگتے اور تمہارے لیے اس میں کوئی حصہ مقرر کر لیتے اور تم سے مطمئن ہو جاتے۔ امیر المومنین کے آخری جملے یہی ہیں کہ اگر تم ان کی دعوت قبول کر لیتے، آواز حق بلند نہ کرتے، قرآن کا پیغام اعلیٰ نہ سناتے، دنیا پرستوں کو ان کی دنیا پرستی سے نہ ڈراتے، زر پرستوں کو ان کی زر پرستی سے خبردار نہ کرتے، تو وہ تمہیں بھی اپنا حصہ دار بنا لیتے، آؤ تمہیں بھی اپنا کمیشن دیتے ہیں، آؤ تمہیں بھی دولت دیتے ہیں، ہم بھی عیش کریں، تم بھی عیش کرو، من تو رہا جی بے گویم تم رہا جی بے گو، ہم تمہیں واہ واہ کرتے ہیں، تم ہماری واہ واہ کرو، ہم تمہارے دنیا کے اسباب مہیا کرتے ہیں، تم ہماری دولت کی پرستش کو برا نہ کہو۔ لیکن ابو ذر تھے، ابو ذر کہ جس نے بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا، ابو ذر وہ صحابی رسول کہ جس نے ظلم کے خلاف آواز حق بلند کی۔ یہی وجہ ہے کہ ریگستان ربضہ میں جلا وطن کر دیے گئے، اپنی اہلیہ اور فرزند کے ساتھ، اپنی بچی کے ساتھ یہاں آئے۔ قسمہ پرسی کے عالم میں اسی ریگستان میں ابو ذر کی اہلیہ کا انتقال ہوا۔ کس جافشانی کے ساتھ ابو ذر کی اہلیہ نے ابو ذر کا ساتھ دیا، وہ بھیڑ بکریاں جو ابو ذر نے پال رکھی تھیں وہ بھی ایک ایک کر کے ہلاک ہو گئیں، یہاں تک کہ اولاد میں ابو ذر کی ایک دختر اور ایک بیٹی موجود تھی جو فاقوں میں، دکھوں میں، دن کی سخت گرمی میں ابو ذر کی ساتھی تھی۔ جب زندگی کے سامان ناپید ہو گئے، فاقوں پہ فاقے ہونے لگے، تو بیٹی ایک دن کہتی ہے بابا یہ دن کس طرح کٹیں گے، رزق کہاں سے حاصل کریں گے؟ حضرت ابو ذر نے کمر ہمت باندھی، بیٹی کو ساتھ لیا اور رزق کی تلاش میں نکلے، مگر ریگستان میں اس بے آب و گہا وادی میں رزق نہ مل سکا، روٹی میسر نہ آئی صحابی رسول کو۔ وہ صحابی رسول جو اپنے معاشرے میں دیکھ رہا تھا کہ دولت کی پرستش کی جا رہی ہے، دولت کے انبار لگائے جا رہے ہیں دین خدا کے نام پر، خلافت خدا کے نام پر، خلافت رسول کے نام پر، آج وہی صحابی رسول کا سچا ترین وفادار ترین صحابی سسکیوں کے ساتھ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر صحرائے ربضہ میں اپنی جان دے رہا ہے۔ جب ہمت نہ رہی، سانسیں اکھڑنے لگیں، تو علامہ مفتی جعفر حسین صاحب نے لکھا ہے ایک جگہ بیٹھ گئے، ریت کا ڈھیر بنایا اور اس پہ سر رکھ کے لیٹ گئے، اور اسی عالم میں نزا کا وقت آیا، دائی اجل آ پہنچا، موت کا فرشتہ لبیک کہا، ایمان کے ساتھ جان دی۔ جب ابو ذر کی بیٹی نے
باپ کا یہ عالم دیکھا تو فرمایا بابا اگر آپ نے اس صحرا میں اپنی جان دی تو میں آپ کے کفن و دفن کا انتظام کیسے کروں گی؟ ابو ذر فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول کی زبان پر یقین ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ذر تم عالم غربت میں مرو گے اور کچھ عراقی آئیں گے تمہاری تدفین کریں گے. بیٹی میرے مرنے کے بعد ایک چادر میرے سر پر ڈال دینا اور سر راہ بیٹھ جانا، اور جب کوئی قافلہ گزرے تو کہنا کہ پیغمبر کے صحابی ابو ذر کا انتقال ہو گیا ہے. باپ کا انتقال ہوا، صحابی رسول اس دنیا سے گیا، بیٹی نے چادر ڈال دی اور سر راہ بیٹھ گئی اور کہتی تھی کہ صحابی رسول ابو ذر کا انتقال ہوا. یہاں تک کہ کچھ عراقی آئے اور انہوں نے حضرت ابو ذر کو دفنایا. میں یہاں سے کربلا کے کچھ مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. اے ابو ذر، کتنے عالم غربت تھی، کتنا سخت وقت تھا آپ کے لیے، لیکن آپ کی بیٹی کو کوئی تماچے مارنے والا نہ تھا، کوئی دور مارنے والا نہ تھا، مگر ہائے کربلا، ہائے یتیم حسین، کہ جب بچے روتے تھے، جب بہن روتی تھی تو کوڑے مارے جاتے تھے، دور مارے جاتے تھے. عزیزان گرامی، ابو ذر ایک عظیم انسان تھے. امام فرماتے ہیں حدیث معصوم ہے کہ ابو ذر کی اکثر عبادت غور و فکر ہوا کرتی تھی، دنیا اور آخرت کے بارے میں غور و فکر. حضرت ابو ذر کی ایک روایت کو پیش کروں جو انہوں نے رسول اللہ سے نقل کی ہے اور گفتگو کو ختم کروں. حضرت ابو ذر سے کسی نے پوچھا کہ ہم مرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کہا کہ ہم مرنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہم دنیا کو آباد کرتے ہیں اور آخرت کو برباد کرتے ہیں، لہذا جو دنیا کو آباد کرے، دنیا کو جمع کرے، دنیا سے دل لگائے، وہ آخرت کو برباد کرے گا، وہ آخرت سے ڈرے گا، آباد جگہ کو چھوڑ کر برباد جگہ جانے میں خوف محسوس کرے گا. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی ابو ذر غفاری کی سیرت پہ چلتے ہوئے، اس صحابی رسول کی سیرت پہ چلتے ہوئے آج کے ارباب اقتدار کو، آج کے دولت پرستوں کو، آج کے زر پرستوں کو، آج کے دنیا پرستوں کے پیغام دیں کہ یہ دنیا، یہ دولت، یہ اثاثے جنہیں تم جمع کر رہے ہو، انہی کو گرم کر کے تمہاری پیشانیوں کو، تمہاری پیٹھوں کو اور تمہارے پہلوؤں کو داغا جائے گا. السلام علی ابی ذر الغفاری، السلام علی من انسا بالحق وعاش بالحق ومات علی الحق. سلام ہو اس پر، اس ابو ذر پر کہ جس نے حق کو قبول کیا، حق کے راستے میں جدوجہد کی، حق کے ساتھ زندگی بسر کی اور حق پر اپنی موت کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا. خدا سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پہ چلنے والا قرار دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام لے کر آئے، موحد بنے، رسول اللہ کے حامی، مددگار اور صحابی قرار پائے. اور جیسا کہ تاریخ نے لکھا ہے اور علامہ مفتی جعفر حسین صاحب اعلی علم مقامہ نے بھی لکھا ہے کہ تیسرے، چوتھے یا پانچویں آدمی تھے آپ کہ جنہوں نے رسول اللہ پر ایمان لائے اور ان کی رسالت کی، ان کے پیغام کی تصدیق کی. حضرت ابو ذر کی زندگی بہت ہی عجیب زندگی ہے. صحراؤں میں رہنے والا یہ نوجوان، ریگستانوں کی ریت، گرم ہوا، سخت موسم کا عادی نوجوان، فطرت، نیچر تعلق رکھتے تھے جو مدینے کے مشرقی حصے میں واقع
ایک گاؤں کا نام تھا، وہاں پر آپ پیدا ہوئے اور اس مجموع علاقے کو ربضہ کہا جاتا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں مورخین نے لکھا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک روایت کے مطابق 5 ذی الحجہ کو حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی تاریخ ہے۔ حضرت ابو ذر کا اصل نام جنادہ بن جندب تھا اور آپ قبیلہ غفاری سے، کہ جنادہ بن جندب لم یعبد الاصنام فی حیاتہ، کہ ابو ذر نے اپنی زندگی میں بت پرستی نہیں کی، غور و فکر کرتے تھے، سوچتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب رسول اکرم مبعوث ہوئے اور ابو ذر تک یہ خبر پہنچی تو آپ ان کی خدمت میں شرف یاب ہوئے اور آپ نے اسلام قبول کیا۔